السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج پھر حاضر ہوئے ایک نئے سبق نئے درس کے ساتھ۔ دراصل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے ایک روایت ہمارے سامنے آئی جس کو انہوں نے بیان کیا، تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو اس روایت کو پیش کیا ہے، حقیقت میں پہلی بات تو روایت ثابت نہیں، دوسری چیز روایت کے اندر تحریف کی گئی، حدیث کے الفاظوں کو بدلنے کی کوشش بھی کی گئی۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بنی حکم کے الفاظ ہیں، لیکن مرزا صاحب نے حدیث کے اندر بنی حکم کی جگہ بنو امیہ کا ذکر کیا۔ اب ویڈیو کو دیکھیں، اچھی طرح سے آپ سمجھیں اور سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب دکھایا گیا کہ جیسے بنی حکم ابن عاص کی اولادیں میرے منبر پر بندروں کی طرح پھدک رہی ہیں۔ حدیث کے اندر باقاعدہ لفظ ہے بنی حکم۔ صحابی کہتے ہیں پھر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر مسکراتے نہیں دیکھا گیا۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 8481، یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، آپ انہی صحابی سے روایت ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بنی حکم کے لوگ میرے منبروں پر بندر کی طرح چڑھتے اترتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا کر مسکرائے نہیں پھر وفات تک۔ مسند ابو یعلا حدیث نمبر 6430، یہ دو روایتیں ہیں جن کو پیش کیا گیا انجینئر صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ بنو امیہ کے بندر، یعنی بنو امیہ کے لوگ میرے منبر پر بندروں کی طرح پھدک رہے ہیں۔ اب پہلی بات تو حدیث کے الفاظ آپ دیکھیں، حدیث کے الفاظ ہے کأن بنی الحکم ابن عاص ینزون علی منبری کما تنزل قیدا۔ حدیث کے اندر باقاعدہ بنی حکم کے الفاظ موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حدیث کا حکم کیا ہے۔ دونوں روایتوں کی سند میں مسلم بن خالد الزنجی اور عنا ابن عبد الرحمن ہے۔ محدثین کہتے ہیں اس حدیث کی کوئی اثر نہیں، یہ حدیث باطل ہے، بے بنیاد ہے، ثابت ہی نہیں ہے یہ روایت۔ اور ان دونوں حدیثوں کو جان بوجھ کر پیش کیا گیا، بیان کیا گیا بنو امیہ کی دشمنی کے اندر، اور حدیث کے اندر جو لفظ تھے بنی حکم کے ان کو ہٹا کے بنو امیہ کا ذکر کیا گیا۔ آپ دیکھیں بنی حکم کے الفاظ کو بنی امیہ سے بدلا جا رہا ہے، یعنی مرزا صاحب یہاں تک ان کی انتہا ہو گئی، حد یہاں تک ہو گئی کہ حدیث کے اندر بنو امیہ کی دشمنی میں تحریف بھی کر ڈالی۔ پہلے تو روایت ثابت نہیں، ضعیف روایت، دوسرا ضعیف روایت کے اندر الفاظوں کو بدل دیا۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم آنی چاہیے، آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، آپ ضعیف حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے مجھے آپ کی عوام پر جو جانتے بوجھتے آپ کی تقلید کرتی ہے، آپ کی پیروی کرتی ہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، بے اصل ہے، بے بنیاد ہے یہ روایت۔ محدثین کہتے ہیں امام ابو زرع یہ مسلم بن خالد الزنجی یہ ضعیف ہے، منکر حدیث ہے۔ مدینی کہتے ہیں نہیں سب شیئن، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راوی صحیح نہیں ہے۔ وفیہ ان عنا ابن عبد الرحمن، اور اسی روایت میں عنا ابن عبد الرحمن بھی ہیں جو کمزور ہے۔ وقال یحییٰ نے کہا لیس حدیثہ بحجہ مسترب حدیث، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، یعنی جس روایت میں اتنی کمیاں ہوں اس روایت کو انجینئر صاحب پیش بھی کر رہے ہیں، اس سے مسئلہ بھی ثابت کر رہے ہیں، جبکہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز انجینئر صاحب نے حدیث کے اندر تحریف کی ہے، چینجنگ کی ہے۔ حدیث کے اندر بنی حکم کا لفظ ہے جو کہ تابعی ہیں اور بنو امیہ صحابی ہیں، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے دیکھیے انجینئر صاحب نے جہاں ضعیف روایتوں کو پیش کیا وہاں پر حدیث میں تحریف تک کر ڈالی، اور اس کے بعد بھی ان کی عوام کو شرم نہیں آتی کہ مرزا صاحب حدیث میں تحریفیں کر رہے ہیں اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ تو حدیث کے اندر کہیں بھی بنو امیہ کا ذکر موجود نہیں ہے، بنو حکم کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ روایت ثابت نہیں ہے، روایت ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے محدثین کی عدالت کے اندر اس کو پیش کیا۔ اس ایسی باتوں کو بیان نہ کریں جو کہ باتیں ثابت نہیں ہے، اور بنو امیہ کی دشمنی میں اتنے آگے نہ جائیں کہ آپ حدیث کے اندر چینجنگ بھی کر ڈالیں، تحریف کر ڈالیں۔ اللہ سے ڈریے، آپ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن، اس لیے اللہ سے توبہ کیجیے، معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔